بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے 3-4 روز تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے۔ ناظرین، عربوں میں یہ دستور تھا کہ اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا سے ہی دیہات بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں اس کی نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئی۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی، جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا۔ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچے کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب عورتوں کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں ہیں اس سے حق کی خدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ زر یتیم ہیں، اور یہ وہ مبارک مولود ہی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ہی شوق معلوم ہوا۔ یکا یک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لیے لینے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینا تھا کہ جو پستان بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضاعی بھائی بھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم بنی سعد پہنچ گئے تو اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا، لیکن حضور کی برکت سے میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتیں تو دودھ سے بھری ہوئی آتیں، اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتیں اور تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ بکریاں چروایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری اور دودھ سے لبریز آتیں اور دوسروں کی بکریاں بھوکی واپس آتیں اور تھنوں میں قطرہ دودھ کا نہ تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کر دیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی اور ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو واپس اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور کے رضاعی بھائی گھر سے نکل کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہوتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کھیلتا دیکھتے تو فوراً ہاتھ پکڑ کر فرماتے کہ ہم اس بیکار کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ جب حلیمہ کی اولاد کو بیکار کھیلتا دیکھ کر خوش نہ ہوتے تب امت مرحومہ کے گناہ دیکھ کر کس طرح خوش ہوتے ہوں گے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے پاس 4 سال گزارے۔ 4 سال کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر مبارک 6 سال کو پہنچی
تو حضرت آمنہ نے مدینے کا قصد فرمایا۔ وہاں سے واپسی پر مقام ابوا حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے۔ عبد المطلب آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب جب مسجد حرم میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکیں۔ حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد کنارے پر بیٹھتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نئی ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو عبد المطلب بھی انتقال کر گئے اور آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبد المطلب کی وفات پر ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ ابو طالب کے پاس مال نہ تھا، البتہ وادی عرفہ علاقہ عرفات میں ان کے کچھ اونٹ تھے۔ ابو طالب اگر مکہ میں ہوتے تو جا کر وہاں سے دودھ لے کر آیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اکثر ابو طالب کا دل بھر آتا اور وہ آپ سے بڑا پیار کرتے۔ ان کے بچے اکٹھے یا علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے، وہ سیر نہ ہوتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تو سارے بچے سیر ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی وہ اپنے بچوں کو صبح یا شام کا کھانا دینا چاہتے تو کہتے ٹھہرو، میرے بیٹے محمد کو آ لینے دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو اکثر کھانا بچا رہتا۔ اگر ابو طالب نے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرماتے، پھر دوسرے بچے برتن اٹھاتے اور سب کے سب اسی ایک برتن سے ہی سیر ہو جاتے۔ داؤد بن الحسین سے مروی ہے کہ لوگوں کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خلیق، سب سے زیادہ ہمسایوں کے خبرگیراں اور سب سے زیادہ حلیم اور بردبار، سب سے زیادہ سچے اور امانت دار اور سب سے زیادہ خصومت اور بخش اور ہر بری بات سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا نام امین رکھا۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ یہاں انتظار کیجیے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار